المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے 3 عشروں کے بارے میں فرمایا: اولہ رحمۃ، اوسطہ مغفرۃ، وآخرہ عتق من النار۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ترتیب بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی رحمت ہوتی ہے بندے کے اوپر۔ جب رحمت مکمل ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ اور اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بندے کے گناہ معاف ہو جائیں، مغفرت کا فیصلہ ہو جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 عشرے ہیں، 30 یا 29 دن ہوتے ہیں، بلکہ قرآن نے جب رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا تو وہاں پر اللہ نے فرمایا ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، تھوڑے سے دن ہیں گنتی کے۔ ان تھوڑے سے گنتی کے دنوں میں اللہ کے حکم کو پورا کر لو، رحمت بھی اللہ کی حاصل کر لو، مغفرت بھی اللہ کی طرف سے لے لو، اور اللہ کی طرف سے اپنے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ اور سند بھی لے لو۔ فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنی آسان بات ہے کہ 30 دن ہے، انسان 30 دن اللہ کا بندہ بن کر رہے، دن رات اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، اور اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اور 30 دنوں کے بعد اس کو رزلٹ مل جائے، نتیجہ مل جائے، اللہ کی طرف سے پروانہ مل جائے، اور اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے، اللہ کہے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا، تو اس سے بڑی اور خوش نصیبی اور خوش بختی کیا ہوگی ہماری۔ یہ رمضان کا دن تو پیکج کا دن ہے کہ 30 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ کون سا بندہ ہے جو مجھے راضی کر کے اپنے لیے جنت کا فیصلہ مجھ سے کروا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو دن گزر گئے اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی، یا اللہ اس کو تو معاف فرما، جو دن جو راتیں ابھی باقی ہیں، یا اللہ ان دنوں کی اور ان راتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ رمضان کا مہینہ جب مکمل ہو اور عید اور خوشی کا دن جو آئے تو وہ خوشی کا دن ہمارے لیے حقیقی خوشی کا دن ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نامہ اعمال میں سے تمام گناہوں کو ختم کر دیا۔ اسی مغفرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، کسی کی شادی ہو گئی، اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب مبارکباد جا کر اس کو دیتے ہیں۔ کوئی ملازم ہو گیا، نوکری لگ گئی، اس کی بھی جا کر لوگ مبارکبادیں دیتے ہیں۔ کسی کے گھر میں اولاد ہو گئی، لوگ جاتے ہیں یار اس کا بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، پہلی اولاد ہوئی ہے، جاؤ یار مبارکباد دے کے آؤ۔ تو دنیا میں انسان کو کچھ خوشیاں ملتی ہیں، ان خوشیوں پہ ہمارا دنیا والوں کا ایک دستور ہے، ایک طریقہ ہے کہ ہم دنیاوی کامیابیوں پہ اور دنیا کی خوشیاں حاصل کرنے پہ اس بندے کو مبارکباد دیتے ہیں،
اور اس کو مبارکباد دینا یہ اپنی طرف سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ تو نے اللہ نے تیرے اوپر کرم کیا، یہ کام تیرا ہو گیا۔ جس طرح تو اس کام کے ہونے پہ خوش ہے، اسی طرح تیری خوشیوں میں میں بھی تیرے ساتھ شریک ہوں۔ یہ مقصد ہوتا ہے مبارکباد دینے کا کہ تیری اس خوشی میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ یہ ہے دنیا کی خوشیوں پہ مبارکباد دینا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو مبارکباد دی ہے، اور کس بات پر دی ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، بندے اپنے اپنے اعمال نامے لے کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اعمال نامے یہ ضرور بضرور ملنے ہیں ہر بندے کو، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے۔ زندگی کا حساب اور اعمال نامہ اور رجسٹر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر کسی کو ملنے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا وہ خوشی سے اور فرحت اور سرور کی وجہ سے وہ اونچی آواز میں کہہ رہا ہوگا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ میرا رزلٹ، یہ میرا نتیجہ، یہ دائیں ہاتھ میں مجھے مل گیا اعمال نامہ۔ اقرؤ کتابیہ، آؤ اور آ کر میرا یہ نامہ اعمال پڑھو۔ آج میری خوشی، آج میرا سرور، آج میری کامیابی، آج میری سرخ روئی، یہ تو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جن کو ملا ان کے لیے ہے، اور جن کو ملے گا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ اس دن پریشان ہوں گے، وہ اس دن رو رہے ہوں گے۔ اللہ کے قرآن کا ایک حوالہ دیکھیں پھر آگے بات شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ یہ میرے سامنے 15واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کا منظر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اس دن اعمال نامے رکھے جائیں گے، ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اے مخاطب تو دیکھے گا مجرموں کو جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ کے اندر ملا ہے، مشفقین مما فیہ، جب وہ اپنے اعمال نامے کے اندر نظر دوڑائیں گے ان کو اپنے جرائم، ان کو اپنے گناہ، ان کو اپنی غلطیاں، ان کو اپنے معاصی جب نظر آئیں گے، مشفقین، اس دن وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، دل ان کے ڈر رہے ہوں گے، اور ڈرتے ہوئے کیا کہیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہے خرابی، ہے بربادی میری، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر میرے حوالے کر دیا گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ میرا کوئی چھوٹا عمل چھوڑا،
نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا الا احصاها، میری زندگی کے سارے اعمال اس نے شمار کر کے میرے سامنے رکھ دیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، دنیا کے اندر جو جو عمل کرتے رہے، اچھا کام کیا برا کام کیا، اللہ فرماتے ہیں حاضرا، اس دن وہ سارے عمل اس کے سامنے آ جائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی ضابطہ اور میرا بھی قانون اور اصول ہے، لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی کے ساتھ بے انصافی اور ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ، یہ دن تو آنا ہے ہماری زندگیوں میں۔ آج ہم جو مرضی کریں، چھپ کر کریں، اعلانیہ کریں، رات کی تاریکیوں میں کریں، دن کی روشنیوں میں کریں، لوگوں کے سامنے کریں، لوگوں کے چھپا کر کریں، یہ دن ہم نے ضرور بضرور دیکھنا ہے، جس دن ہمیں اپنی زندگی کا سارا اعمال نامہ اللہ نے ہمارے ہاتھ کے اندر دے دینا۔ یہ ایک اور حوالہ، یہ میرے سامنے 17واں پارہ اور سورت کا نام سورۃ الانبیاء۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم نے میزان عدل قائم کرنا ہے، انسان کی نیکیاں اور برائیاں اللہ رب العزت نے ترازو کے اندر تولنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر اس کی کوئی نیکی یا اس کی کوئی برائی حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی، اگر اس کا کوئی گناہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، اگر اس کی کوئی نیکی اور اچھائی ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس بات پر قادر ہوں اتینا بہا، وہ اس کی اچھائی اور برائی بھی قیامت کے دن میں اس کے سامنے لے کے آؤں گا۔ اللہ، کہاں انسان بھاگ سکے؟ کوئی بھاگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ سورۃ رحمان آپ پڑھتے ہیں، سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے کے کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا، اللہ کہتے ہیں نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، میری حکومت میری مملکت آسمان و زمین سے باہر جا سکتے ہو تو جاؤ، طاقت ہے تمہاری۔ اللہ کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ سے کوئی آگے بھاگ بھی ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اللہ کو کوئی چیز تھکا نہیں سکتی، اللہ کو کوئی چیز عاجز کر سکتی نہیں۔ قیامت کے دن اعمال نامے ملیں گے، مجرمین پریشان اور حیران کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی نیکیاں اور انسان کی برائیاں ایک رائی کے دانے کے برابر ہیں، وہ بھی اللہ انسان کے سامنے لا کے رکھ دے گا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مبارکباد دے رہے ہیں اپنے اس امتی کو۔ مجرمین تو رو رہے ہیں، کافرین گناہگار بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے رو رہے ہیں، ان کو اپنی ہلاکت اور تباہی سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں محمد الرسول اللہ اس بندے کو مبارکباد دیتا ہوں جس طرح ہم دنیا میں خوشیوں کے موقعوں پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں،
اور مبارکباد دے کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ تیری اس خوشی کے اندر میں بھی تیرے ساتھ شریک ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں طوبیٰ، میں محمد کی طرف سے مبارکباد ہے، جس طرح اس بندے کو خوشی ہو رہی ہے اس کی خوشیوں کے اندر میں محمد الرسول اللہ بھی شریک ہوں۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کی یہ مبارکباد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، قیامت کے دن جس بندے نے اپنا نامہ اعمال کھولا اور اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت، جس آدمی نے نامہ اعمال اپنا کھولا اور اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کا یہ استغفار والا کلمہ بار بار لکھا ہوا ہے، اللہ کثرت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اس کی زبان ہر وقت تر رہی کلمہ استغفار کے ساتھ، ادھر سے وہ بولتا گیا ادھر وہ فرشتے اس کے نامہ اعمال میں لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، یہ بولتے ہوئے نہیں تھکا، وہ لکھتے ہوئے نہیں تھکے، اس کا نامہ اعمال استغفار والے کلموں سے بھر گیا۔ آج قیامت کے دن اس کی زبان سے نکلے ہوئے وہ جملے اعمال نامے کے اندر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ بندہ خوش ہو رہا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے امتی، یہاں پر تو نے اکیلا خوش نہیں ہونا، تیرے ساتھ میں محمد الرسول اللہ کی بھی مبارکباد۔ اللہ استغفار، مغفرت، اللہ سے معافی مانگنا، یہ عشرہ ہے، عشرہ مغفرت ہے، کثرت کے ساتھ ہر وقت اس جملے کو ورد زبان بنائیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر وقت پڑھتے رہیں، دن رات، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، چارپائی پہ ہیں، بیٹھے ہیں، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، دکان پہ ہیں، گلی میں ہیں، ہر جگہ یہ پڑھتے رہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی مبارکباد کے ہم بھی مستحق بن جائیں گے۔ اور یہ جملہ اور یہ کلمہ استغفار والا بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے اور ولی گزرے ہیں، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت سے ہم آپ کو حنفی کہتے ہیں، اسی طرح امام احمد ابن حنبل کی نسبت سے لوگ اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل شام کا وقت ہو گیا، ایک شہر کے اندر پہنچتے ہیں، وہاں پر کوئی جاننے والا پہچاننے والا نہیں ہے، رات گزارنے کا مرحلہ سامنے آیا، مسجد کے اندر چلے گئے، چلو مسجد اللہ کا گھر ہے، یہیں رات گزاروں گا۔ رات کے وقت مسجد کا خادم آیا، اس نے دیکھا مسافر ہے، اس نے کہا میرے بھائی مسجد سے باہر چلے جاؤ، مسجد کے اندر رات نہیں گزارنی، میں نے مسجد کے دروازے بند کرنے۔ امام صاحب نے اپنا تعارف نہیں کروایا کہ جس کو تو مسجد سے باہر نکال رہا ہے دنیا اس کو احمد ابن حنبل کے نام سے یاد کرتی ہے، بڑے مشہور آدمی، بڑی مشہور شخصیت۔ امام صاحب نے اپنا تعارف نہیں کروایا، مسجد سے باہر نکال آئے، دروازے پہ لیٹنے لگے، خادم کہنے لگا دروازے پہ بھی لیٹنے کی اجازت نہیں ہے، چلے جائیے کہیں۔ قریب ایک پڑوسی ہے، اس پڑوسی کی نظر پڑتی ہے، ایک مسافر ہے جس نے رات گزارنی ہے،
وہ کہتا ہے حضرت جی آپ میرے گھر میں تشریف لائیے، میں آپ کو جانتا تو نہیں ہوں لیکن آپ مسافر ہیں، آپ نے رات گزارنی ہے، آپ میرے گھر میں آ جائیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کے گھر میں چلا گیا، اس نے مجھے چارپائی بستر لگا کے دیا۔ جب میں بستر پہ بیٹھنے لگا میں نے توجہ کی کہ اس بندے کی زبان پہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس بندے کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، چلتے ہوئے یہی پڑھ رہا ہے، بستر بچھایا یہی پڑھا، آ رہا ہے یہی پڑھتے ہوئے آ رہا ہے، جا رہا ہے یہی پڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا میرے بھائی استغفار بڑی کثرت سے کرتے ہو، استغفر اللہ والا جملہ بہت زیادہ پڑھتے ہو، اس استغفار کی وجہ سے تجھے کچھ ملا بھی ہے دنیا کے اندر یا نہیں؟ وہ کہنے لگا میں آپ کو جانتا تو نہیں لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، دنیا کے اندر میں نے اللہ سے جو بھی مانگا ہے اس استغفار والے کلمے کی وجہ سے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اچھا سب کچھ مل گیا، لیکن وہ کہنے لگا ایک میری خواہش باقی ہے، ایک میری خواہش باقی ہے، اللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ میری وہ خواہش بھی پوری کرے گا۔ امام صاحب نے پوچھا کون سی خواہش ہے تیری؟ وہ کہنے لگا ایک بڑی عظیم شخصیت ہے، لوگوں کے اندر مسلمانوں کے اندر ان کا بڑا نام ہے، بڑی ان کی شہرت ہے، دنیا ان کو احمد ابن حنبل کے نام سے یاد کرتی ہے، میرے جی کے اندر یہ بات بار آتا ہے، میرے دل کے اندر بار بار یہ خواہش ابھرتی ہے کہ کہیں کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ میں احمد ابن حنبل کی ملاقات کر سکوں، میں ان کی مجلس میں جا سکوں، میں ان سے فیض حاصل کر سکوں۔ ہر وقت یہ پڑھتا رہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں یا اللہ مجھے اس نیک آدمی سے بھی ملا دے، یا اللہ مجھے اس عظیم شخصیت کی ملاقات نصیب فرما دے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے میرے بھائی تیرے اس استغفار والے کلمے نے مجھے مسجد سے گھسیٹ کر تیرے گھر کے اندر پہنچا دیا، میں کوئی وہ عام آدمی نہیں ہوں، میں وہی آدمی ہوں جس کی ملاقات کا شوق لیے تو ہر وقت دل کے اندر پھر رہا ہے۔ بندے کے گناہ معاف ہوتے جائیں، بندہ اللہ سے مانگتا جائے اللہ دیتا جاتا ہے، اور یہ کوئی ایسے ہوائی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ میرے سامنے 29واں پارہ اور سورت کا نام سورۃ النور ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا۔ اللہ رب العزت نے استغفار کرنے کے جو اثرات ہیں اور جو نتائج ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آتا ہے آپ کی مجلس میں آ کر آپ سے سوال کرتا ہے حضرت جی میرا ایک سوال ہے کہ مجھے اپنے اوپر گناہوں کا بڑا بوجھ نظر آ رہا ہے، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتلائیے میں وہ وظیفہ کروں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا رہا کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہ بندہ یہ یاد کر کے چلا جاتا ہے، ایک اور بندہ آتا ہے وہ سوال کرتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ اے حضرت جی میرے ہاں اولاد نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، آپ دعا کریں
اللہ رب العزت مجھے بیٹا عطا کرے، مجھے کوئی وظیفہ بتلائیں کہ میں وہ پڑھتا رہوں اور اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہا کر۔ ایک اور بندہ آیا، وہ آ کر کہتا ہے مجھے فقر اور تنگ دستی اور مفلسی ہے، میرے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، میرے پاس باغات اور زمینیں نہیں ہیں، فقیری کی حالت ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ میرے فقر اور تنگ دستی کو ختم فرما دے، اللہ رب العزت میرے لیے یہ پریشانیوں کے دن ختم فرما دے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ ایک اور بندہ آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے بارشیں نہیں ہو رہی، دعا کیجئے اللہ رحمت کی بارش نصیب فرمائے۔ آپ ہمیں کیا پڑھیں کہ ہم وہ پڑھتے رہیں اور اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش کا فیصلہ ہو جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں تم بھی جا کے کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ مجلس کے اندر بیٹھنے والوں نے سوال کیا حضرت جی ایک بندہ آیا گناہوں کا بوجھ لے کے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ دوسرا آیا اولاد نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ تیسرا آیا فقر ہے، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ چوتھا آیا بارش نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ آپ نے کہا استغفار کرو۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری قرآن مجید کی یہی آیت کھولتے ہیں اور کھول کے اپنے مجلس کے اندر بیٹھنے والوں کو بتاتے ہیں کہ میرے اللہ نے کہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے ہر وقت استغفار کرتے رہا کرو۔ پہلا نتیجہ انہ کان غفارا، اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، تم استغفار کرتے رہو گے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ دوسرا نتیجہ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے بارشیں بھی آ جائیں گی۔ تیسرا نتیجہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العزت مال و دولت بھی دے گا اور اللہ اولاد اور بیٹے بھی دے دے گا۔ اللہ استغفار جملہ ایک ہے، استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ ساری ضروریات ساری حاجات پوری فرما دیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ صحابہ نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے بتلایا میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 70۔ اور یہ غالباً میں نے کسی جمعہ پہ یہ بات آپ کو بتائی بھی ہے کہ یہ جو قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر یہ بار بار جو 70 کا لفظ آتا ہے نا، قرآن میں ایک جگہ پہ مشرکین کا ذکر آیا، منافقین کا، کہ مشرکوں کو اللہ معاف کرے گا، اللہ ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، جس کی موت شرک کی حالت میں آئی، یا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا اللہ کا نبی ہو تو اللہ ان کو معاف کرے گا۔ جب اللہ نے یہ مسئلہ سمجھانا چاہا نا قرآن میں، تو اللہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ یہ میرے سامنے 10واں پارہ، سورت کا نام سورۃ التوبہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ یہ 70 والی بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ 70 کا لفظ کیوں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں استغفر لہم، اے میرے پیغمبر آپ ان مشرکوں کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، آپ کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اے میرے پیغمبر اگر آپ ان منافقوں اور مشرکوں کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ بھی اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ
ان کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا قانون یہی ہے کہ میرا قانون یہی ہے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، آپ 70 مرتبہ بھی مانگیں میں نے پھر بھی معاف، میں نے پھر بھی معاف، اونچی آواز سے کہہ دیں نہیں کرنا، میں نے پھر بھی مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ اچھا 70 مرتبہ مانگیں اللہ نے معاف نہیں کرنا، اگر اللہ کے پیغمبر 71 مرتبہ مانگیں پھر اللہ معاف کر دیں گے؟ یا چلو 71 نہیں 70 سے ہو جائے، 80 مرتبہ اگر اللہ کے پیغمبر استغفار کریں تو پھر معاف ہو جائے گا؟ نہیں۔ یہاں پر 70 کا لفظ کیوں؟ یہ 70 کا لفظ کثرت کے لیے ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ جتنی مرضی، جتنی مرتبہ مرضی آپ مانگیں، کثرت کے ساتھ بھی مانگتے رہیں، میں اللہ نے پھر بھی مشرک اور منافق کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں گن کے 70 مرتبہ کرتا ہوں، یعنی میری دن کا اکثر حصہ اسی کام کے اندر گزرتا ہے کہ میری زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے استغفر اللہ۔ یہ مطلب ہے 70 کا کہ کثرت کے ساتھ ہر وقت میں یہی پڑھتا رہتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے بارے میں میرا نظریہ تو یہی ہے، اور یقیناً آپ کا بھی ہوگا، کہ آپ کے ذمہ کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی ذنب، کوئی جرم، کوئی معصیت نہیں ہے، معصوم ہے، پاک ہے۔ بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے گناہ ہونا تو درکنار، اللہ پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح ہی ہے گناہ نہ ہونے کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود آپ دن کا اکثر حصہ استغفار میں گزارتے ہیں، اور ہماری سارا دن اور ساری رات گناہوں میں گزارنے کے باوجود بھی ہم اللہ سے استغفار نہیں کرتے۔ وہ نیکیاں کر کے بھی استغفار کرتے ہیں اور ہم گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے۔ اچھا اب نماز ہے، نماز کتنا بڑا عمل ہے، اچھا عمل ہے، بڑا عمل ہے، تمام نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے نماز۔ لیکن جب نماز ختم ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کا معمول تھا جیسے ہی آپ سلام پھیرتے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہر نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، کیوں؟ ہمیں بھی حکم ہے، کیوں؟ یا اللہ ہم نے نماز پڑھی، فرض ادا کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، تشہد کیا، جلسہ کیا، درود شریف پڑھا، ہم نے دعا مانگی، سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن پڑھا، ثنا پڑھی، تعوذ پڑھا، تسبیحہ پڑھا، یا اللہ سارے کام کیے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہوگی، یا اللہ میں نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھ کر استغفر اللہ کہہ کر تجھ سے نماز کے اندر اس ہونے والی کمی اور کوتاہی کی معافی کا سوال کرتا ہوں۔ نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن دیکھیں، یہ میرے سامنے 19واں پارہ، سورت کا نام سورت الفرقان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے نیک بندے، ان کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، میرے نیک بندے جن کو میں نے اپنا بندہ کہا ہے، جن کو اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں تو سارے ہی اللہ کے بندے، لیکن وہ خاص بندے ہیں جن کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے بندے ہیں۔ یہ کس کے بندے ہیں؟ میرے بندے ہیں۔ میرے بندے سے مراد میرے مقرب بندے ہیں، میرے بندے سے مراد میرے محبوب بندے ہیں، میرے بندے سے مراد یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے اوپر میری نظر رحمت رہتی ہے، میرے بندے سے مراد میرے وہ بندے ہیں جو ہر وقت میری رحمت اور مغفرت کو حاصل کرنے والے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی خصائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
ان کی راتیں گزرتی ہیں کبھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے پڑے ہیں، ان کی راتیں اس حالت کے اندر گزرتی ہیں، ہاتھ باندھ کے قیام کی حالت کے اندر کھڑے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کی راتیں گزر رہی ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے قیام اور قعود اور رکوع کے اندر، سجدوں کے اندر، نمازوں کے اندر، نوافل کے اندر ان کی راتیں گزر رہی ہیں، اور جب ان کی عبادتیں ختم ہوتی ہیں، جب ان کی نمازیں ختم ہوتی ہیں، جب ان کی تلاوتیں ختم ہوتی ہیں، جب ان کے نوافل ختم ہوتے ہیں، جب ان کے سجدے ختم ہوتے ہیں، جب ان کا رونا دھونا ختم ہوتا ہے، وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں۔ اسی استغفار کی تشریح کر رہا ہوں، استغفر اللہ کا معنی اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے روتے ہوئے اللہ کے سامنے عرض کیا کرتے ہیں؟ قرآن نے بتایا، وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے۔ اللہ، یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب، یہی ڈر ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ ایک مقام، دوسرا مقام، یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفتیں اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کون ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح سحری کے وقت اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے المستغفرین، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والے۔ یہ تیسرا حوالہ سورت کا نام سورۃ الذاریات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ میرے نیک بندے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کی راتوں کا تھوڑا حصہ آرام کے اندر گزرتا ہے، بستر کے اوپر گزرتا ہے، سونے کی حالت میں گزرتا ہے، تھوڑا حصہ وہ رات کا آرام کرتے ہیں، اور زیادہ حصہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے معافیاں مانگتے ہیں۔ اور کس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، کس وقت اٹھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب رات کا آخری پہر سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی نیندوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سحری کے وقت کھڑے ہو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی۔ تین حوالے، چوتھا حوالہ قرآن کا، یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ الف لام میم السجدہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ فرماتے ہیں ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا ہو جاتی ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ساری خلقت آرام کے اندر پڑی ہوتی ہے، جب ساری خلقت خواب غفلت کے اندر پڑی ہوتی ہے، میرے نیک بندے تتجافى جنوبهم عن المضاجع،
उस वक़्त वो अपने बिस्तरों से दूर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। उस वक़्त वो अपने अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह का डर भी है दिल के अंदर और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और अल्लाह ने जो दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन। अल्लाह फरमाते हैं सुबह सहरी के वक़्त उठ के इस्तिग़फ़ार करने वाले, सुबह सहरी के वक़्त खड़े होके मैं अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगने वाले, उनके लिए मैंने जो अपनी नेमतों में से, अपनी रहमतों में से, अपनी मग़फ़िरतों में से, अपनी मुआफ़ियों में से मैंने उनके लिए जो चीज़ छुपा के रखी हुई है, मैं अल्लाह ने छुपा के रखी हुई है उनके लिए। फ़ला तअलमु नफ़्सुन, उसको कोई नहीं जानता, मैं अल्लाह जानता हूँ। उनका जो इनाम मैंने छुपा के रखा हुआ है ना, उसको कोई नहीं जानता, उसको मैं अल्लाह ही जानता हूँ। जिस तरह वो छुप के मुझे याद करते हैं, जिस तरह वो छुप छुप के अंधेरों में सब सोए पड़े और वो अपने मालिक की लौ और मोहब्बत दिल में लेके खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं, सारी कायनात से छुप के वो मुझे पुकारते हैं, मैंने भी उनके लिए रहमत अपनी खसूसी छुपा के रखी हुई है कि इस रहमत को कोई देखे भी नहीं, इस पर किसी की नज़र भी ना पड़े, इस नेमत और इस एहसान और इस रहमत पे कोई देखे भी ना। ये क़यामत के दिन मैं अपने उस तहज्जुद गुज़ार के हवाले कर दूँगा। तो ये अशरा है, अशरा मग़फ़िरत। ये अशरा क्या है? अशरा मग़फ़िरत। सहरी के वक़्त उठना है, सहरी करनी है, रोज़ा रखना है, तो उस वक़्त खड़े हो गए 2 रकत, 4 रकत, 6, 8 खड़े हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग लीजिए, तिलावत भी कर लीजिए, अल्लाह को याद भी कर लें, दुआ भी कर लें, और या अल्लाह हमें भी उन्हीं लोगों के अंदर शामिल फरमा जिनके लिए तूने रहमत के ख़ज़ाने छुपा के रखे हुए हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।